سامعین اور سامعات، اگر آپ اپنے علم کے اندر اضافہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر دیں اور بنیت ثواب اس ویڈیو کو اپنے متعلقہ گروپ پر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ میری طرف سے جاری کردہ مختصر ویڈیوز آپ جوش اور موج پر بھی سن سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ تعالی دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اپنے لیے آمین کہہ دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل الحق وإن كان مرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناز کیا اس پہ جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ اس ویڈیو میں تبلیغیوں کے توسل سے خود ساختہ مفتیوں اور ائمہ حضرات پر تبلیغیوں کے مکمل کنٹرول کے متعلق عرض کروں گا۔ متوجہ ہو کر سنیں، دیگر احباب کو بھی سنوائیں، آثار قیامت کی نشانی کو ملاحظہ فرمائیں اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن سب سے اول تو مختصراً یہ عرض کر دوں کہ آقا دو جہاں، تاجدار بطحہ، سرور کائنات، امام الانبیاء، خاتم الرسول، صاحب معراج، ساقی کوثر، شافع محشر، رہبر اعظم، غمخوار امت، محسن انسانیت، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امام قوم کا راہبر، قوم کا سردار اور قوم پر منصف و حاکم ہے۔ اسی کے سبب سے امام قیامت کے دن قوم کی نمازیوں کی طرف سے وکالت کرے گا اور مؤذن نمازیوں پر گواہ ہوگا۔ اس لیے مصلیان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ امام کی عزت و احترام بجا لائیں، اس کی پیروی کریں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ اور معاشرے کے متعلق شریعت کے دائرے میں امام کی طرف سے بتلائے گئے مسائل پر بہر صورت عمل کریں اور امام کی جملہ دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کا مکمل دھیان رکھیں، یعنی امام کی معقول اور لازمی تنخواہ کا بندوبست کریں۔ اس لیے تو اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ مسجد کا صدر اور متولی اور انتظامیہ کمیٹی دیندار ہو، باشرہ ہو، اور خصوصاً صدر و متولی صاحب حیثیت، باشرہ اور اہل علم ہو، تاکہ وہ امام کی قدر جان سکے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، مسجد کی ضروریات کو بخوبی پورا کرے اور امام کی عدم موجودگی میں امامت کے فرائض انجام دے سکے۔ سامعین کرام، شرعاً امام کے چند اوصاف ہیں۔ امام نیچے سے اوپر تک باشرہ ہو، قرآن کریم کی کما حق ہو، تلاوت کرتا ہو، نماز وغیرہ کے ضروری مسائل سے واقف ہو، امام کا گھریلو ماحول دیندار ہو، یعنی پردے وغیرہ کا اہتمام ہو، اسی طرح مؤذن بھی باشرہ ہو، اذان کے الفاظ درست ہوں اور اذان کے مسائل سے واقف ہو۔ لیکن آج کے پرآشوب دور میں سب کا سب الٹ پلٹ ہے، کیونکہ تقریباً تمام مساجدوں میں تبلیغیوں کا ہولڈ ہے، جو کہ علم سے، درس و تدریس سے اور علماء سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کے تحت مسائل کے سخت مخالف ہیں، من مانے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں، معلمین، مدرسین اور فقہائے امت کے تنخواہ لینے کو ناجائز و حرام کہتے ہیں، علماء کی تحقیر و تذلیل کرتے ہیں، ان کے ایمان کو کمزور ترین ایمان بتلاتے ہیں۔ اس جماعت کے امیر اور خود کو دین کے ٹھیکیدار کہنے والے معاشرے میں پھیلی تمام برائیوں اور رسومات کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور بعض جگہ تو صدر مسجد کا چہرہ مہرہ بالکل غیروں جیسا لگتا ہے۔ سامعین، امام کے اوصاف میں بیان کر چکا ہوں، لیکن دہلی اور اطراف کے متعلق خصوصاً میرا مشاہدہ ہے کہ جب بھی کسی نئے امام کا تقرر کیا جاتا ہے
تو سب سے اول تو چند ایام اس سے نمازیں پڑھوائی جاتی ہیں اور فون پر بتلا دینے کے وعدہ کر کے اس کو چلتا کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح مہینہ 2 مہینہ بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ٹرائی میں گزار دیتے ہیں۔ بھلا کوئی ان سے معلوم کرے کہ یہ جاہل ایک عالم حافظ و قاری کی کیا ٹرائی کریں گے، لیکن اس بہانے سے 1-2 ماہ کی تنخواہ بچا لیتے ہیں۔ پھر اگر کسی کے بارے میں تقرری کا خیال آتا ہے تو یہ جاہل امیر اس کے سامنے شرائط کا انبار رکھتے ہیں۔ سب سے اول سوال ہوتا ہے کہ آپ عالم ہیں؟ جی ہاں۔ کیا آپ مفتی ہیں؟ اب جس نے افتاء کی کتب کبھی دیکھی تک بھی نہیں فوراً کہتا ہے جی الحمدللہ۔ اس طرح ایک معمولی مولوی آن کی آن میں ان کے توسل سے مفتی بن جاتا ہے۔ 4 ماہ یا کم از کم چلہ لگا ہوا ہے؟ جی ہاں، کئی چلے لگا چکا ہوں۔ تو بہتر ہے اب اپنے معمولات سن لیجئے۔ مشورے میں لازمی بیٹھنا ہوگا، ملاقاتیں کرنی ہوں گی، وقتاً فوقتاً ساتھیوں کی بات پر عمل کرنا ہوگا، آنے والے نئے ساتھیوں کا استقبال اور ہر ممکن ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، ہر ماہ 3 دن اور سال میں چلہ لگانا ہوگا۔ نماز فجر و عصر کے بعد صرف فضائل اعمال، حکایات صحابہ اور منتخب احادیث کی تعلیم کرنی ہوگی۔ عمومی مسائل کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ یا فتویٰ پیش آئے تو پہلے اس کو مشورے میں رکھ کر منظوری لینی ہوگی۔ قبل نماز جمعہ کوئی بیان ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے ساتھیوں کا دل مجروح ہو۔ مؤذن اگر رخصت پر ہے تو اس کے تمام امور انجام دینے ہوں گے۔ ہفتہ واری چندہ اسپیکر میں کرنا ہوگا۔ ان تمام کو اگر آپ قبول کرتے ہیں تو ماہانہ آپ کو 8,000 روپے ناشتہ و کھانا ملے گا۔ سامعین، بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ جہاں صرف 2 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے، تقرری کے وقت ہی امام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ناشتے کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب بیچارہ روزگار کا مارا امام شریعت اور مقام و مرتبے کو بالائے طاق رکھ کر تمام شرائط منظور کر لیتا ہے۔ سامعین کرام، امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق بات کہہ دے، حق مسئلہ بیان کر دے، اگرچہ وہ عمل نہ کرنے والوں کے اعتبار سے کڑوائی ہو، لیکن اظہر من الشمس ہے کہ مساجدوں کو آرام گاہ بنا رکھا ہے۔ مسجد کی اے سی، کولر اور پنکھوں کا بے جا استعمال کیا جا رہا ہے، ضرورت سے زائد ٹیوب لائٹ، بلب وغیرہ جلائے جا رہے ہیں۔ مسجد کا محفوظ ٹنکیوں میں پانی ٹھنڈا ہو یا گرم بلا جھجک گھروں میں لے جایا جا رہا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسجد میں نمازیوں کے لیے ٹوکری نما پلاسٹک کی ٹوپیاں جن کو اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے رکھی ہوئی ہیں۔ بغیر مجبوری نماز میں قیام اور سجدے جیسے فرائض کو ترک کر کے کرسیوں پر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ نمازیوں کا لباس جس میں نماز مکروہ اور ان کا چہرہ غیر اسلامی، دوران نماز دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل فاصلہ ہے یا 12 انگل یا 15-20 انگل، صفیں سیدھی ہیں یا نہیں، نمازیوں کے درمیان فصل تو نہیں ہے، حنفی مسلک والے نمازی آمین آہستہ کہہ رہے ہیں یا بلند آواز سے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ نابالغ بچوں کی تشکیل کی جا رہی ہے تاکہ بچے کسی بھی طرح مدارس سے دوری اختیار کریں۔ عورتوں کی تشکیل کی جاتی ہے جس کو مفتیان مظاہر علوم اور مفتیان دارالعلوم دیوبند نے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن ان جاہل امیروں کا کہنا ہے کہ ہم مفتیوں کی باتوں کو نہیں مانتے بلکہ ہمارے بڑے جو کہتے اور کرتے ہیں ہم اسی پر عمل کریں گے۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ اگر یہ علماء حق اور فقہاء امت اس دنیا میں نہ رہیں تو تمہارا وجود بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ خیر، جہلا علماء کے مقابل اور موجودگی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر جھوٹی کارگزاریاں اور احادیث میں تحریف کر کے مفہوم بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کے آقا بھی قرآن کریم کی غلط تفاسیر بیان کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ خصوصاً جماعت والے مساجد میں بلا جھجک ہنسی مذاق، دنیاوی باتیں اور موبائل میں بیہودہ ویڈیوز دیکھ اور سن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تبلیغی جماعت والوں نے مسجد کو ایک بیٹھک تصور کر لیا ہے۔ متصل مسجد دوسری جگہ ہونے کے باوجود بھی لیٹنے، بیٹھنے، قیام و طعام اور آپسی غپ شپ کے لیے مسجد کو ہی مقرر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تمام امور کرنے کی اجازت ہے۔ مروجہ مشورہ
اور اس کے حلقے غالباً اسی کے متعلق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آخر زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو مسجدوں میں حلقے لگا کر بیٹھے گی اور ان کا مقصد دنیا ہوگی، یعنی نام و نمود اور شہرت وغیرہ۔ تم ان کے پاس مت بیٹھنا، ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بعض مؤذن ایسے کہ اذان کے مسائل سے بالکل ناواقف، الفاظ درست نہیں، اذان کے بعد کی دعا کب اور کیسے پڑھیں اس سے ناواقفیت۔ یہاں پر دعا کے متعلق بتلاتا چلوں، مسنون اور مستحب ہے کہ اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انک لا تخلف المیعاد پڑھیں۔ ان سے زائد جو الفاظ ہیں ان کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مؤذن کی غیر موجودگی میں داڑھی کٹے لوگ اذان و تکبیر کہہ رہے ہیں، جبکہ مسئلہ صاف ہے کہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والے کی اذان و تکبیر اور امامت مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی اذان اور نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ سامعین، اذان کے جواب دینا کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، یعنی اذان سننے والا انہی کلمات کو دہرائے اور بعد اذان دعا پڑھے۔ اذان کا جواب دینے والے کو بھی مؤذن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ اگر تلاوت کلام اللہ یا ذکر اللہ میں مشغول ہے تو اس کو موقوف کر کے اذان کا جواب دے۔ لیکن باہری لوگ تو بہت دور کی بات ہے، اچھی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ جمعے کے دن مسجد میں لوگ موجود ہیں، جمعے کی پہلی اذان کہی جا رہی ہے، لیکن کسی کو بھی اذان کے جواب کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی فوراً سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بعض ائمہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ معمولی سی لاپرواہی اور اتنے بڑے ثواب سے محرومی۔ دوران نماز اسپیکر کی آواز اتنی بلند کہ گلیوں میں دور دور تک چلی جائے، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ آواز اتنی رہے جہاں تک نمازی ہوں۔ مساجد میں سورج نکلنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس کو مفتیان دارالعلوم دیوبند نے ناجائز اور منع فرمایا ہے، لیکن انتظامیہ کا حکم ہے کہ فتوے کی پرواہ کیے بغیر اعلان کیا جائے۔ دین کی دوسری اہم کتب اور مسائل بیان کرنے پر پابندی ہے۔ گنجائش کے باوجود بھی ائمہ حضرات محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، جبکہ ایسی حالت میں امام کے دونوں پیر محراب سے باہر ہونے چاہیے۔ دونوں پیر محراب کے اندر ہونا مکروہ ہے، البتہ اگر مجبوری ہے تو پھر کراہت نہیں ہے۔ رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے میں مسجد کو ایک عمدہ سرائے گاہ تصور کر کے مسجد کی اے سی اور کولر کی ہوا میں نیند کے مزے لیے جا رہے ہیں، اور اس طرح مسجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، لیکن تبلیغیوں کے تیار کردہ مفتی تو خاموش ہیں ہی۔ تعجب اور افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ سندی مفتیان کرام کی زبانیں بھی بند ہیں۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ حق بات یا صحیح مسئلہ بیان کرنے سے ان کا بستر گول نہ ہو جائے۔ نوبت حد سے تجاوز کر چکی ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جہلا علماء پر حاکم اور غالب ہو جائیں گے۔ ائمہ حضرات، آپ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ سرداری کی قدر کیجیے، اور دین کو کما حق ہو پیش کیجیے تاکہ آخرت کی گرفت سے بچ سکیں۔ سنیے آقا دو جہاں نبی آخر الزماں رحمت للعالمین تاجدار عرب والعجم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود جو ضرورت کے وقت دین کی صحیح بات اور صحیح مسئلہ نہ بتلائے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ سامعین، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تمام ائمہ حضرات اور اہل علم قرآن و احادیث کے دائرے میں صحیح مسائل بیان کریں تو آن کے آن میں یہ تمام مسائل بآسانی حل ہو سکتے ہیں، اور دینی و دنیاوی معاملات میں مروجہ بدعات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس طریقہ سے
بستر بھی گول نہیں ہوگا، بسترے کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ ہماری چشم پوشی کا ہی سبب ہے۔ سامعین، بیان کے دوران میں بار بار سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا میں نے بیان کردہ خامیوں کے تدارک کے لیے عمل کیا ہے، یا یہ نصیحتیں صرف دوسروں کے لیے ہی ہیں۔ سنیے اور غور سے سنیے۔ اسی علاقے میں نے 10 سال تک امامت کے فرائض انجام دیے ہیں اور تمام بیان کردہ باتوں کے متعلق قرآن و احادیث کی روشنی میں بیانات کیے ہیں اور صحیح مسائل بتلا کر ان پر عمل کرایا ہے۔ آج بھی بعض حضرات اور مسجد کے در و دیوار اس بات کے شاہد ہیں اور قیامت کے دن بھی شاہد رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس وقت بھی جو مسئلہ میرے سامنے پیش آتا ہے اس کے متعلق فوراً ہی ٹوک دیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں، اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، آمین۔ سامعین کرام، یہ چند تلخ حقائق ہیں جو پیش کر دیے گئے۔ امید کے مؤذنین اور ائمہ حضرات ضرور توجہ دے کر امامت جیسے اعلیٰ منصب کو داغداری سے بچائیں گے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ آخر میں یہ کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے عند اللہ ماجور ہوں، ویڈیو کو لائک کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، اور اگر آپ آج تک صدیق بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر کے صدیق بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو دستیاب ہو۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔